حیدرآباد کا گنبدان قطب شاہی جہاں 7 بادشاہ دفن ہیں۔ شہر حیدرآباد میں 1512 سے 1678 تک قائم رہنے والی قطب شاہی سلطنت کے بادشاہوں کے مقبرے ہیں، جن کی سلطنت دکن میں بہمنی سلطنت کے زوال کے بعد گولکنڈہ میں قائم ہو گئی تھی۔ شہر حیدرآباد میں گنبدان قطب شاہی اسلامی طرز تعمیر اور ہندو طریقے معماری کے امتزاج کا شکار ہے اور اسی وجہ سے عالمی شہرت رکھتی ہے۔ یہاں گنبدوں کے نیچے قطب شاہی حکمرانوں خاندان کے 7 بادشاہ دفن ہیں، جنہوں نے تقریباً 200 سال تک دکن پر حکمرانی کی۔ یہی وہ خاندان ہے جس نے حیدرآباد کو جنم دیا اور شہر آفاق چار مینار بھی دیا۔ حیدرآباد میں گولکنڈہ قلعے سے متصل گنبدان شاہی کمپلیکس ہے، جو اب ناجائز قبضوں کی وجہ سے سمٹ گیا ہے۔ یہ کمپلیکس 108 ایکڑ پر مشتمل ہے، جس میں 72 یادگار، 40 مقبرے، 23 مساجد، 6 باولیاں، ایک میت کو غسل دینے کا حمام، ایک پویلین ہاؤس، باغات اور ان میں داخلے کے دروازے اور دیواریں شامل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں ان مقبروں پر قیمتی کتبیں لکھے ہوئے تھے جو زمانے کے دست بردار اور چوروں سے محفوظ نہیں رہ پائے۔ گزشتہ کئی برسوں سے یہاں آغا خان ٹرسٹ فار کلچر اور حکومت کی کوششوں سے تاریخی ورثے کی بحالی کا کام چل رہا ہے۔ قطب شاہی گنبد میں جن قطب شاہیوں کے مقبرے ہیں، ان کی سلطنت دکن میں بہمنی سلطنت کے زوال کے بعد گولکنڈہ میں قائم ہوئی تھی، جو 1512 سے 1678 تک چلی۔ قطب شاہی سلطنت کے بانی سلطان قلی شاہ تھے۔ یہ ایران سے فرار ہو کر دکن پہنچے اور صوبہ تلنگانہ کے صوبہ دار بن گئے۔ بہمنی سلطنت کا سورج غروب ہوتے ہی سلطان قلی شاہ نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر کے قطب شاہی کی بنیاد قائم کی، جس نے تقریباً 200 برس تک یہاں حکومت کی۔ قطب شاہی سلطنت میں جمشید قطب شاہ، سبحان قلی قطب شاہ، ابراہیم قطب شاہ، قلی قطب شاہ، محمد قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ اور ابو الحسن قطب شاہ بادشاہ رہے ہیں۔ مغل حکمراں اورنگزیب سے شکست کھانے کے بعد یہ سلطنت تو ختم ہو گئی، مگر مقبروں کی شکل میں ان کے نشان باقی رہ گئے۔ اس جگہ کی اہمیت اسی لیے ہے کیونکہ یہاں قطب شاہ سلطنت کے 7 بادشاہوں کے مقبرے ہیں۔ دنیا میں بہت کم جگہیں ایسی ہیں جہاں آپ ایک ہی جگہ پر ایک حکمراں خاندان کی کئی پشتوں کی تعمیری ذوق کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ انہوں نے مثال دی ہے کہ سلطنت کے پہلے بادشاہ کے زمانے میں خطے میں تعمیرات کیسی تھی اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان میں کیسی تبدیلی آتی رہی ہے۔ خاص طور پر جب سلطان ابراہیم وجے نگر گئے اور وہاں راجا کے پاس 7 سال رہے، سلطان ابراہیم نے تیلگو تہذیب کو قریب سے دیکھا اور ان کی تیلگو شاعروں اور ادب سے شناسائی ہوئی۔ ان کی شادی بھی ایک مقامی شہزادی سے ہوئی اور اس طرح ثقافتی روایات کا تبادلہ ہوا، جو نہ صرف خود سلطان پر اثر انداز ہوا بلکہ سلطان کے دربار میں بھی اس کا عکس نظر آتا ہے۔ ابراہیم کے مقبرے میں سب سے پہلے پتھر کا استعمال نظر آئے گا۔ مندروں میں جو تزئین ہوتی ہے، وہاں جس طرح پتھر کا استعمال ہوتا ہے، اس کی چھاپ مقبروں پر دکھائی دیتی ہے۔ ابراہیم نے کالے پتھروں کا استعمال کیا۔ محمد قلی نے پورا دروازہ مندروں کی طرز تعمیر سے متاثر ہو کر بنوایا۔ محمد قلی سے قبل اسلامی طرز تعمیر کی چھاپ تھی، جو بعد میں مندروں کی طرز تعمیر سے متاثر ہوئی اور اسی لیے محمد قلی کے زمانے میں جو مقبرہ بنا، اس میں دروازے میں تراشے ہوئے پتھر استعمال ہوئے، جو بالکل مندروں کی طرح طرز تعمیر سے عبارت ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں اسلامی طرز تعمیر میں مقامی اثرات نظر آتے ہیں۔ ہر دور میں صاحب اقتدار لوگوں کی یہ سوچ رہی ہے کہ وہ ایسی چیزیں چھوڑ جائے جو منفرد ہو اور انہیں پہچان بھی ملے۔ قطب شاہیوں نے بھی ایسا ہی کام کیا ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ قلی قطب شاہ پہلے بادشاہ ہے جس کا مقبرہ بہت ہی سادہ ہے، مگر جب یہاں کام ہوا تو پتہ چلا کہ جتنی نقش نگاری اس میں ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے۔ کسی زمانے میں ان کے مقبرے پر سیمنٹ چڑھا دیا گیا تھا، مگر اب اسے ہٹا دیا گیا تو اصل خوبصورتی کا اندازہ ہو گیا ہے۔ دوسرے بادشاہ جمشید کا مقبرہ چوکور وضع کا ہے، جو 6 منزلہ لگتا ہے، اور یوں شاید بادشاہ جمشید نے نئے سٹائل ایجاد کرنے کی کوشش کی تھی۔ تاہم ان کے بعد آنے والے بادشاہوں کے مقبروں میں ایسی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ بادشاہ سبحان کی موت 1550 میں کم عمری میں ہوئی تھی، تو ان کا مقبرہ چھوٹا ہے مگر اس میں نفاست ہے اور انانس سے بنا ہوا ہے، جو اس زمانے میں یہاں کاشت ہونا شروع ہوا تھا۔ اس کے بعد بادشاہ ابراہیم کا دور آیا، جنہوں نے ہندو ثقافت میں وقت گزارا تھا، تو یوں ان کے مقبرے میں تراشا ہوا کالا پتھر نکلا۔ سب سے شاندار گنبد اور مقبرہ بانی حیدرآباد محمد قلی کا ہے۔ محمد قلی کا کوئی بیٹا نہیں تھا، تو انہوں نے بیٹی حیات بخشی کی شادی اپنے بھتیجے سے کی۔ ان کی بیٹی اور نواسے کا مقبرہ بھی اسی کمپلیکس میں شامل کیا گیا ہے۔